یہ لا یشہدون الزور، جھوٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر چکا. کسی شے کو ایسے رنگ میں ظاہر کرنا، کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اگلا سمجھے کہ میں سچ بول رہا ہوں، دوسرا اس کو سچ سمجھے. حالانکہ مفردات میں اس کے تحت جو الفاظ آتے ہیں کہ یہ چونکہ سچائی کی طرف سے ہٹا ہوتا ہے، زور کا لفظ آیا ہے، انسان کو سیدھا نہیں رہنے دیتا. جھوٹ انسان کو سیدھا، اونچی کہیے، نہیں رہنے دیتا. تو جو چیز ہمیں ٹیڑھا کر دے تو وہ پسندیدہ نہیں ہونی چاہیے. جھوٹی گواہی نہ دینا یہ مومن کی نشانی ہے. دے گا تو سچی دے گا، جھوٹی کبھی نہیں دے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جھوٹے گواہ کی سزا بھی بہت سخت ہونی چاہیے. اسے اس کی برادری میں کھڑا کر کے کہا جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے، لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے. یہ وہ شخص ہے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے. ائمہ ثلاثہ، باقی تین امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، وہ کہتے ہیں اسے سزا دے کر برادری میں کھڑا کر کے بتایا جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں جان لیں. میں اس حوالے سے اگر تمام کے اقوال پیش کروں آپ کو احساس ہو کہ یہ کتنی بری بات. وہ کہتے ہیں اس جھوٹی گواہی دینے والے کو جگہ جگہ پھیرایا جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں، پہچان لیں یہ ہے وہ شخص. تو اس کو اچھا لگے گا کہ لوگوں کے اندر اس کا یہ تعارف ہو کہ یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، یعنی رسوائی کی جائے اس کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے 40 کوڑے مارے جائیں، اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرایا جائے، یعنی اس کی رسوائی ہو. تو ہم اب غور کریں، ہوش کریں کہ ہم جھوٹ بولنا، آپ بھلے چھوٹی گواہی دی ہے، بڑی گواہی دی ہے، عدالت کے سامنے دی ہے، کسی فرد کے سامنے دی ہے، گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کو پہچانیں، اس کی اہمیت جانیں. تو جب جھوٹی گواہی دی جائے گی تو لوگوں میں اس کا تاثر کیا قائم کر رہے ہیں ہم، اور وہ ہے نہیں، تو ہم فساد پھیلا رہے ہیں، برائی پھیلا رہے ہیں. میں نے اس حوالے سے آپ کو بات بتا دی تھی. 3 جگہ پر جھوٹ بولنا. کتنی جگہ پر؟ 3 جگہ پر جھوٹ بولنے کی رعایت ہے. اگر بولنا پڑ جائے تو بولے. مثلا دشمن پکڑ لے، مسلمانوں کا دشمن پکڑ لے آپ کو، اور مسلمانوں کے راز پوچھے، اسلحہ کہاں چھپایا ہوا ہے، ان کی دوسری باتیں جو ان کو خراب کرنے، نقصان دینے والی، تو وہاں پر صحیح نہ بولے، جھوٹ بولے، اپنی ملت کو نقصان نہ پہنچائے. فوج کدھر ہے تمہاری، اسلحہ کہاں چھپایا ہوا ہے، انہوں نے ذخیرہ کہاں رکھا ہوا ہے، خزانہ کہاں ہے. تو اگر دشمن پکڑ لے اور پوچھے تو وہاں جھوٹ بولے، سچ نہ بولے. جس شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ گھر بنا رہے، اور وہ اس سے پوچھیں کہ بتا کس سے محبت زیادہ ہے، تو وہاں سچ نہ بولے، یہی کہے کہ تجھ سے ہی زیادہ ہے تاکہ کوئی بگڑے نہیں. یہ وہاں پر رعایت ہے، لیکن یہ عادت نہ بنا لے.
اسی طرح دو مسلمان بھائیوں میں یا سگے بھائیوں میں صلح کروانی پڑے، اور صلح کے لیے کوئی معمولی سی بات جو صحیح نہ ہو اور کر دے، جس کو جھوٹ کہتے ہیں، اس کی رعایت ہے صلح کروانے کے لیے، بشرطے کہ وہ نقصان دہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جھوٹ کی اجازت نہیں۔ مگر یہ بندہ بڑا عجیب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ پڑھ، اس دن اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں ملنا، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ آل رسول کا صدقہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں دینا۔ دیکھیں وہ اللہ والے اتنے نیک ہو کے ڈرتے ہیں اور ہم گناہ گار ہو کر ڈرتے نہیں۔ اعمال نامہ دیا جائے گا، بندے سے کہا جائے گا پڑھ، تو وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اعمال نامہ جب دیکھے گا تو اس کو گناہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے، تو بڑے بڑے چھوڑتا جائے گا، نہیں پڑے گا۔ بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لیکن بندے کی جرأت دیکھیں، اللہ کے سامنے بھی وہاں پہ بھی ٹپے مار کے وہ اعمال نامے میں بڑے بڑے گناہ نہیں پڑے گا۔ جب پڑھ لے گا اللہ فرمائے گا پڑھ لیا جی، پڑھ لیا۔ اللہ فرمائے گا جتنے اس نے پڑھے ہیں اتنے معاف کر دو۔ وہ چیخے گا یا اللہ بڑے بڑے تو میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ یعنی اس بندے کا یہ حال، وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو پھر منہ سے سچ نہیں نکلتا۔ وہ ایسا ہی بندہ تھا، اس کو جھوٹ کی عادت ہو گئی، ہر وقت جھوٹ ہی بولتا تھا۔ اس کو موت آ گئی، دفنا دیا گیا، اس کی عادت وہاں بھی نہیں گئی۔ فرشتے آئے، کہنے لگا تم سے پہلے جو دو آئے تھے وہ کون تھے؟ تو وہ ایک انسان کو اگر عادت پڑ جائے تو ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ لفظ آیا یشہدون، گواہی کا ذکر ہوا۔ یہ اس لفظ پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ الشہادہ، شہادت کے معنی گواہی کے بھی ہے، حاضر کے بھی ہیں، حاضر ہونے کے، موجود ہونے کے بھی ہیں، اور کس کے ہیں؟ گواہی کے بھی ہیں۔ کسی شے کی صحیح خبر دینا، کسی شے کی، تو شاہد اور شہید اسی سے نکلے ہیں۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں۔